اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم اور تمام دوستوں کو عدنان وائس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی زرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابھرا کعبے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابھرا کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھرا کو پسپا کر دیا اور اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن ایک باصلاحیت تھیں۔ وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھیں۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں اور لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے انسان سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے کر جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم اس درخت کے سائے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ حضرت ختیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ کی تعریف کرتا تھا۔